اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اور صحیح ترمذی شریف میں حدیث پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رازق ہے، میری اطاعت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول اس کا بھیجا ہوا ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی میری وجہ سے۔ آج کی اس نشست کا مقصد سید الشہداء کربلا، نواس رسول، دلبند علی و بطول، جوانان جنت کا سردار سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے جو کربلا کے میدان میں عظیم قربانیاں دیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، جس کا صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ اللہ کا دین بچے، ایسے میں سیراب کروں شہداء کے خون سے، اپنے خون سے اللہ کے دین کو، کہ قیامت تک کوئی یزیدیت کی، فرعونیت کی، نمرودیت کی آندھی اس کو ختم نہ کر سکے۔ تو اس عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں دی ہوئی عظیم قربانی کی یاد منانا، عزاداری کرنا، یاد حسین کو منانا، مقصد حسین کو زندہ رکھنا، یعنی اللہ کے دین کی زندگی کی بات کرنا، حسین کے مشن کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کے بچانے کی امام حسین نے جو قربانیاں دیں وہ حسین کے نانا کی قیامت تک امت تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کو عزاداری راس نہیں آتی، جو عزاداری پہ قسم قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ پہلی نشست ان اعتراضات کا جواب ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ قرآن کریم کی پڑھی، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 148، اس میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، استثناء دیا ہے، چھوٹ دی ہے، لینینسی دی ہے، فلیکسیبلٹی دی ہے، کس کی؟ کہ ہائے وائے، چیخو پکار، بلندو بالا آوازیں نکالنا، ہائے وائے کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن الا من ظلم، ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ تو ہمارا ایک سوال ہے کہ سید الشہداء کربلا، نواس رسول، دوش پیمبر کا سوار، پشت پیمبر کا سوار امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے عالمین میں بڑھ کر کوئی ہستی ہے؟ اگر نہیں، اور حسین مظلوم ہے، تو اس آیت کریمہ میں مظلوم کے لیے، اس کے مظلومیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ تو اجازت موجود ہے، الا من ظلم۔ اور حدیث پیغمبر رہی بات کہ حسین کی عزاداری کون کرے گا؟ جس کی حسین سے محبت ہوگی۔ حسین کے دردناک واقعے پہ عزاداری کون کرے گا؟ کون روئے گا؟ کون پیٹے گا؟ جس کی حسین سے محبت ہوگی۔ تو میں نے حدیث پیغمبر آپ کے سامنے ترمذی شریف کی بیان کی، جس میں پیغمبر اعظم اللہ کی وحی کے سوا نہ بولنے والے رسول علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رزاق ہے، مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، ہر چیز اس کی ہے، اور میری اطاعت کرو اس لیے کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی وجہ سے میری اطاعت کرو اور میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیوں؟ کہ وہ میرے اہل بیت ہے، یعنی میری وجہ سے۔ تو اس حدیث پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ثابت کر دیا
دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ اہل بیت سے محبت، علی و فاطمہ، حسن و حسین، ائمہ اہل بیت اطہار، ذریت رسول، اس عظمت طاہرہ، ذریت طاہرہ، ان سے محبت وہی کرے گا جس کی رسول سے محبت ہوگی، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے، میری وجہ سے، تو جس کی رسول سے محبت ہوگی وہی اہل بیت سے محبت کرے گا۔ تو آج کی نشست یہ پہلی نشست ہے جو اعتراضات مخالفین عزاداری، منکرین عزاداری، سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ افضل الصلاۃ کی عزاداری پر اعتراضات کرتے ہیں، آج ان کے جوابات کی یہ پہلی نشست ہے۔ آئیے، یہ میرے سامنے کتاب ہے خصائص کبریٰ، حضرت امام جلال الدین سیوطی، یہ دارالکتب حدیثیہ سے چھپی ہے۔ اس میں پیغمبر اعظم علیہ السلام، اس کا صفحہ نمبر ہے 451، 451۔ اس میں پیغمبر اعظم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، ان ابنی ھذا یعنی الحسین، یہ میرا بیٹا حسین، یقتل بارض، ایک زمین پہ شہید کیا جائے گا، ایک زمین پہ قتل کیا جائے گا، یقال لہا کربلا، اس زمین کو کربلا کہا جائے گا، یہ ہے وہ زمین۔ فمن شہد ذالک، جو حسین کو اس مظلومیت میں دیکھے، کربلا میں اس مظلومیت میں دیکھے، مظلومیت کی حالت میں دیکھے، منکم، تم میں سے جو بھی دیکھے، فلینصرہ، وہ حسین کی مدد کرے۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ، فرمان محمد عربی، جس پہ کلمہ پڑھا ہے، جس پہ شفاعت کی امید جس میں رکھے بیٹھے ہیں، وہ رسول فرما رہا ہے کہ حسین کی مدد کرو، مظلومیت میں حسین کی مدد کرو۔ یہ دوسری کتاب ہے البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، کون؟ الامام الحافظ ابو الفدا اسماعیل بن ابن کثیر القرشی الدمشقی، 774 میں مرا ہے، مشہور زمانہ اس کی تاریخ ہے، تاریخ ابن کثیر، دارالمعرفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس میں یہی پیغمبر علیہ السلام کا حکم موجود کہ میرا بیٹا حسین ایک زمین پہ شہید ہوگا، جس زمین کا نام ہوگا کربلا، تم میں سے جو بھی اس کو پائے اس کی مدد کرے۔ تو حسین کی مدد کا حکم پیغمبر اعظم علیہ السلام نے خود دیا ہے۔ تو مدد کی قسمیں ہوتی ہیں۔ آج حسین ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو حسین کے مشن کو زندہ رکھنا، حسین کے قربانیوں کا سبب جو ہے اس کو دنیا تک پہنچانا، وہ ہے اللہ کے دین کی بقا، وہ ہے اسلام کی زندگی۔ تبھی تو کہا کسی شاعر نے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حسین کی قربانی کا مقصد اللہ کے دین کو بچانا، قرآن کو بچانا، اذانوں کو بچانا، شریعت کو بچانا، اسلام کو بچانا۔ تو یہ حسین کی عزاداری، حسین کی مظلومیت، اس کو عوام تک پہنچانا، مسلمانوں تک پہنچانا، دنیا تک پہنچانا، یہ بھی حسین کی مدد ہے۔ چونکہ اس وقت حسین علیہ السلام ہمارے سامنے نہیں ہے، کربلا گزر گئی، امام علیہ السلام شہید ہو گئے، تو اس وقت ہم مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کیسے کریں؟ اب حسین کی کیسے مدد کریں؟ حسین کے مشن کو دنیا تک پہنچانا، حسین کے مشن کو بچائے رکھنا، حسین کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچانا، یزید کی خباثت کو، یزید کے ظلم کو، یزید اور یزیدیوں کے مظالم کو دنیا تک پہنچانا، یہ حسین کی مدد ہے۔ آج کی نشست میں عزاداری امام مظلوم علیہ افضل الصلاۃ پہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات کی پہلی نشست ہے۔ آئیے دیکھیں کہ حسین کا غم خود رسول خدا نے منایا یا نہیں۔
حسین نے غم حسین میں گریہ کیا یا نہیں؟ چونکہ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اسے رک جاؤ۔ یہ کتاب ہے غنیت الطالبین، سید شیخ عبد القادر جیلانی۔ کون نہیں پہچانتا 11ویں والے بزرگ کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی، نعمانی کتب خانہ سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 448 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم کی فضیلت، اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رسول اللہ کی بیوی، ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم میرے گھر تشریف فرما تھے، اسی اثنا حسین تشریف لے آئے۔ فرماتی ہیں بی بی کہ میں دیکھنے لگی کہ حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر بیٹھ کر کھیلنے لگے۔ حسین کون؟ حسین رسول کے سینے پہ کھیلنے والا، رسول کے دوش کا سوار، نماز میں پشت رسول پہ سوار ہونے والا وہ حسین۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہے کہ حسین نانا کے سینے پہ کھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی تھی، رسول اعظم کے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی تھی، اور آپ کے آنسو جاری تھے۔ بی بی فرماتی ہیں جب میں گئی تو کیا دیکھا؟ حسین سینے پہ کھیل رہے تھے اور رسول کے ہاتھ میں مٹی تھی۔ جب حسین چلے گئے تو میں نے اللہ کے رسول کے پاس جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر نثار قربان، آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا حسین میرے سینے پر کھیل رہا تھا کہ جبرائیل آئے۔ اس حالت میں حسین کھیل رہے تھے، جبرائیل آئے اور مجھے اس مقام کی مٹی دی گئی جہاں انہیں شہید کیا جائے گا، کربلا کی مٹی، جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں، جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کو ہم شفا کا سبب وسیلہ سمجھتے ہیں، وہ رسول کے ہاتھ میں۔ اب تو سمجھ میں آ گئی خاک شفا کی عظمت، کربلا کے مٹی کی عظمت۔ شیعہ کیوں اس پہ سجدہ کرتے ہیں، کیوں اس کو خاک شفا کہا جاتا ہے؟ رسول جسے ہاتھ میں لے، وہ رسول جس کے ہاتھ پہ کنکریاں پتھریاں کلمہ پڑھنے لگے، اس رسول کے ہاتھ میں جس کو اللہ قرآن میں اپنا ہاتھ فرمائے، ید اللہ فوق ایدیہم، جس کو اللہ قرآن میں رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمائے، اس ہاتھ میں کربلا کی مٹی، اور وہ رسول نے سنبھال کے رکھی۔ کب؟ بی بی ام سلمہ کو دی۔ 10 محرم کے دن حسین کی شہادت کے وقت وہ مٹی سرخ ہو گئی، خون میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ہے کربلا کی مٹی۔ اب بھی دنیا کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل دو۔ ہمارا کام ہے دلیل پیش کرنا، آگے کوئی مانے نہ مانے۔ یہ ہے جس پہ شہید کیا جائے گا، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ رسول فرما رہے ہیں اپنی زوجہ کو، ہماری ماں کو، کہ اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور میں سلمہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے مٹی جبرائیل دے کے گیا ہے جس پہ حسین شہید ہوگا۔ تو حسین کی مظلومیت، ابھی حسین شہید ہوئے نہیں، وہ مٹی بھی برکت والی، اور حسین رسول کا رونا، ابھی حسین شہید ہوئے نہیں لیکن رسول پہلے ہی حسین پہ رو رہے ہیں۔ یہ بڑا سبق ہے عاشقان رسول کے لیے۔ عاشقان رسول کہلانا آسان ہے، بننا کچھ دشوار ہے۔ یہ ہے، آئیے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جس کے لیے رسول بھی روئے، اس پہ رونے کا ثواب کیا ہے؟ یہ جو شیعہ مجالس کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلسوں میں زار و قطار روتے ہیں، کافی بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آخر ثواب کیا ہے اس رونے کا؟ حسین کی مظلومیت، حسین کے ساتھیوں کی مظلومیت، اہل بیت رسول کی مظلومیت، ان پہ جو ظلم ڈھائے گئے ان پہ رونا، آنکھوں سے آنسو بہانا، اس کی فضیلت کیا ہے وہ سنیں۔ ان ساری کتابوں میں ایک کتاب بھی شیعوں کی نہیں ہے، ساری کتابیں میرے برادران اہل سنت کی ہیں۔ یہ فضائل الصحابہ ہے۔ ابھی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل 241 میں فوت ہوئے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے۔
امام احمد بن حنبل کو کون نہیں پہچانتا؟ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام جس کا لقب ہے امام السنہ، یہ وہ ہیں احمد بن حنبل۔ اس نے کتاب لکھے فضائل الصحابہ، صحابہ رسول رضوان اللہ تعالی علیہم کے فضائل پہ لکھی ہے کتاب فضائل الصحابہ۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 259۔ اس میں لکھا ہے کہ کان حسین بن علی یقول من دمعت عیناہ فینا دمعتن، جو ایک آنسو بہائے ہمارے غم میں، او قطرۃ عیناہ فینا قطرۃ، جو ایک قطرہ بہائے ہمارے غم میں، کیا ہوگا؟ اسواہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اللہ اس کو جنت دے گا، ایک قطرے پہ جنت۔ آج تک بچپنے سے سنتے آئے ہیں کہ یہ شیعوں کے ڈھکوسلے ہیں، شیعہ کے ذاکر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے آپ کا امام احمد بن حنبل شیعوں کے ذاکروں والی باتیں کر رہا ہے کہ حسین پہ، غم حسین میں ایک آنسو بہانا جنت کا حصول، اس پہ جنت مل رہی ہے۔ دوسری کتاب ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، علامۃ محب الدین احمد بن عبداللہ الطبری، 694 میں یہ مرا ہے۔ دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 29۔ اس میں لکھا ہے وہی روایت کہ جو ایک قطرہ غم حسین میں آنسوؤں کا بہائے، اس کو کیا ہے؟ آتاہ اللہ عز و جل الجنہ، اللہ عز و جل اس کو جنت عطا کرے گا جو حسین کے غم میں ایک قطرہ آنسو بہائے۔ یہ شیعوں کے ذاکروں کی باتیں نہیں، یہ شیعوں کی مجلسوں کی میرے بھائی باتیں نہیں، یہ شیعوں کی مولویوں کی باتیں نہیں، یہ شیعوں کی کتابوں کی باتیں نہیں، یہ سب آپ کے بزرگان ہیں۔ اگر آپ کے مولوی صاحبان، آپ کے خطیب، آپ کے ذاکر، آپ کے مولوی، آپ کے مفتی آپ کو نہیں بتاتے، اس میں شیعہ نے حیدر کرار کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آؤ مجلس سنو، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہ ہے کتاب۔ آئیے، یہ بھی مولوی صاحبان عزاداری پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت ران پیٹنا، ران پہ چوٹ مارنا، ضرب مارنا، یہ بھی ماتم ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے۔ یہ ان کی کتاب مکتبۃ الرشد سے چھپی ہے صحیح بخاری، اور اس کی حدیث کا نمبر ہے 1127۔ اس میں پیغمبر اعظم علیہ السلام کا ران پہ ہاتھ مارنا ثابت۔ مولوی صاحب، آپ تو عزاداری حسین پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ران پہ ہاتھ مارنا بوقت مصیبت جائز نہیں ہے، تو آؤ دیکھیں یہ آپ کی بخاری شریف حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا 1127۔ اس میں لکھا ہوا ہے یضربو فخذہ، یضربو بفخذہ، رسول نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا، ضرب ماری ہاتھ کی اپنی ران پہ۔ روایت آپ کو معلوم ہے، اگر نہیں تو یہ 1127 نمبر پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس حال میں رسول نے ران پہ ہاتھ مارا۔ آپ سب کو بدعت قرار دیے بیٹھے ہیں۔ ایک بات ہے جو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی، وہ کون سی؟ کہ جب ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، مظلوموں کی عزاداری کرتے ہیں، سید الشہداء کربلا جو علی رسول کا دل بند بھی ہے، جگر گوشہ علی و بطول بھی ہے، رسول اللہ کا نواسہ بھی ہے، جوانان جنت کا سردار بھی ہے، جب ہم اس کی عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس وقت؟ کہ بھئی یہ زندہ ہیں، زندہ کا ماتم نہیں ہوتا۔ ہم ماتم کریں تو مولوی صاحبان، عزاداری ماتم کے مخالفین مولوی کیا کہہ کر چپ کراتے ہیں؟ شہید زندہ ہیں، زندہ کا ماتم نہیں ہوتا۔ سنیں، شہید زندہ ہیں، ماتم نہ کرو۔ کیوں؟ کہ جن کا تم ماتم کر رہے ہو وہ زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، جب ہم ان سے مدد مانگتے ہیں
تو وہی مولوی صاحبان وہ کہتے ہیں مر گئے، مرنے والے مدد کیا کریں گے؟ واہ مولوی واہ تیرے کرش میں، واہ تیرے کارنامے، اگر مدد مانگیں تو مر گئے، ماتم کریں تو زندہ۔ اللہ کا واسطہ ایک راستہ تو چھوڑ، اگر زندہ ہیں تو مدد مانگیں، اگر قتل ہو گئے شہید ہو گئے تو ہم ماتم کریں، دونوں راستے بند۔ یہ بات مولویوں کی بچپنے سے آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کتاب ہے ماتم کرنا بدعت ہے، ماتم کرنا حرام ہے، پتہ نہیں کیا کیا، میں بتا بھی نہیں سکتا کہ کتنے فتوے دیے ہیں، لیکن دیکھیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حسین اللہ کا پیارا ہے، اللہ کی راہ میں اس نے قربانی دی ہے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، دارالحدیث القاہرہ سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 199، حدیث کا نمبر ہے 26,226۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول خدا کی وفات ہوئی تو میں نے رسول اللہ کا سر مبارک تکیے پہ رکھا، اس پہ رکھ کر میں نے کیا کیا؟ وضعت راسہ علی وسادۃ وقمت التدم النساء وضرب وجہی، اور بیویوں کے ساتھ میں اپنا چہرہ پیٹنے لگی۔ اللہ کا واسطہ مفتیان دین، او ماتم کے منکرین، او ماتم کے مخالفین، اللہ کے لیے بتاؤ ماتم کسے کہتے ہیں؟ روایتوں میں لفظ تو یہ بھی ہیں کہ وضرب وجہی و صدری، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، موجود ہے، وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت زیادہ کروں۔ بی بی نے فرمایا کہ میں نے رسول کی وفات پہ چہرے پہ بھی تماچے مارے، سینے پہ بھی، تو اور ماتم کسے کہتے ہیں؟ یہ بی بی ام المومنین کا ماتم، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ کا ماتم۔ اب آپ بی بی کی بات کو بھی چھوڑ دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو بھی نہ مانے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہی روایت بی بی کے ماتم کرنے کی ارواء الغلیل، تالیف محمد ناصر الدین البانی، ماضی قریب کا بہت بڑا رجال کا عالم، سعودی عرب کا شہر ریاض، وہاں بہت بڑی اکیڈمی تھی۔ اس کی مشہور زمانہ کتابیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور دوسری کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ۔ یہ جو میں نے آپ کو دکھائی روایت بی بی کے ماتم کی مسرد میں، نیچے کیا لکھ رہا ہے؟ اسنادہ صحیح ہے۔ یہ سن لیں مولوی صاحبان، غور سے کان کھول کے، اسنادہ صحیح ہے، سند صحیح ہے۔ ماتم رونا پیٹنا تو یہی ہوتا ہے نا کہ سند صحیح، آئیے یہ اسناد صحیح ہے۔ ارواء الغلیل ناصر الدین البانی جزء 7 المکتبۃ الاسلامی، اس میں لکھا ہے، اس میں کہ اسناد حسن، وہی بی بی کا رسول اللہ کی وفات پہ ماتم کرنا۔ ارواء الغلیل، حضرت علامہ ناصر الدین البانی ماضی قریب کے بہت بڑے محدث، انہوں نے بھی یہ روایت کے نیچے اسناد حسن لکھا ہے۔ یعنی باتیں ٹھیک ہے ساری، کوئی اوٹ پٹاگ اول پھول کی باتیں نہیں، یہ ہم آپ کی کتابوں سے دکھا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی امی کو بھی نہ مانے ہمارے بغض میں تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے مولوی آپ کو نہیں بتاتے، آپ کے مفتی آپ کو نہیں بتاتے، آپ کے مناظر آپ کو نہیں بتاتے، جی جناب آپ کے عالم آپ کو نہیں بتاتے، آپ کے محدثین، ہم آپ کو کھول کے بتا رہے ہیں، آپ کی کتابیں کھول کھول کے۔ ارمان تو یہی ہے کہ اپنی کتابیں بھی ہم پڑھیں اور آپ کی کتابیں بھی ہم پڑھیں۔ افسوس، صد افسوس۔ آئیے یہ کتاب ہے کالے کپڑے پہننا اور جہنمیوں کا لباس۔ فتوے تو سنے مولویوں کے، فتوے مفتیان دین کے، کالے کپڑے پہننا جہنمیوں کا، فرعونیوں کا لباس۔ آئیے جناب دیکھیں، یہ کتاب ہے جمع الوسائل فی شرح الشمائل، تالیف حضرت علامہ سلطان محمد علی قاری المشہور بملا علی قاری۔ کون نہیں جانتا 11ویں صدی والے حضرت ملا علی قاری کو، حنفیوں کا بزرگ،
امام ابو حنیفہ کے بعد یہ بدر الدین عینی اور ملا علی قاری، یہ اس کی ہے جمع الوسائل فی شرح الشمع جزء اول۔ اس میں لکھ رہا ہے جمع الوسائل میں ملا علی قاری کہ جس دن حضرت عثمان قتل ہوئے اس دن لوگوں نے کالے کپڑے پہنے۔ کون تھے لوگ اس وقت کے؟ صحابہ، تابعین، وہ انہوں نے کالے کپڑے پہنے۔ تو حضرت عثمان کے قتل پہ اگر لوگ صحابہ تابعین کالے کپڑے پہنے تو وہ ٹھیک ہے، اور حسین منی و انا من الحسین، اس حسین کے لیے ہم کالے کپڑے پہنے تو یہ فرعونیوں کا لباس ہے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ میرے بھائی کچھ غور کریں، کچھ خوف خدا ضروری ہے۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 204، اسی پہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کالے کپڑے، کالا امامہ، کالے کپڑے، خالی امامہ کالا نہیں، کالے کپڑے کالا امامہ پہن کر خطبہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کتاب طبقات کبریٰ، طبقۃ الخامسہ۔ اس میں لکھا ہے فلما مات، کون؟ امام حسن علیہ السلام جب فوت ہوئے، جب شہید ہوئے، فلما مات اقام نساء بنی ہاشم علیہ 9 شہر، 1 مہینہ نوحہ کیا بنی ہاشم کی مستورات نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر، مہینہ نوحہ۔ اور اسی میں لکھا ہے کالا لباس، بیبیوں نے کالا لباس پہنا، نوحہ کیا۔ یہ کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، جزء ثانی ہے، 2 جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 21 ہے۔ اس میں لکھا ہے وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ أَقَامَ نِسَاءُ بَنِي ہاشم علیہ 9 شہرًا وَلَبِسُ الْحِدَادَ سَنَّةً۔ لکھا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو بنی ہاشم کی مستورات نے، یعنی خاندان مصطفیٰ رسول اللہ کا خاندان، اس کی مخدرات عصمت، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ نوحہ بھی کیا، کالا لباس بھی پہنا۔ تو کالا لباس پہننا اہل سنت کی کتابوں سے ثابت، نوحہ کرنا اہل سنت کی کتابوں سے ثابت۔ اب کوئی کہے کہ نہ مانوں تو نہ مانوں کا تو کوئی علاج ہے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق سننے، حق پہ عمل کرنے، حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔